محفل میں شرکت آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایثار و قربانی بنی نوع انسانیت اور روئے زمین پر ایک ایسا پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ وہ ایثار و قربانی اور پروردگار کی ذات بابرکت کی رضا کے لیے آپ کا ہر قدم بقدم وقت بوقت آپ کا جو ہے نا اسی کے خیال میں اسی کے حکم پر رہنا گزرنا، یہ ایک مثال ایسی ہے جس کی اور کوئی مثال دوسری نہیں ملتی۔ جب اپنے لخت جگر کو بہت زیادہ عمر کے بعد تولد ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوند کریم جب ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان کے اکسانے اور بھٹکانے کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کا وہ ایمان ہی تھا کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو کہ گردن پر جب چھری پھیرتے ہیں تو زمین اور آسمان لرز جاتا ہے، تو یقیناً ایسی ذبیحہ عظیم نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ قیامت تک وہ کبھی ہو سکتی۔ جس طرح ماہ رمضان کے بعد عید الفطر ہے، وہ یہی یادیں ہیں جس کے بعد یہ عید الاضحیٰ ہم کو قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے جو عنایت و اکرام کیا ہے۔ آج انہی پیغمبران کی ان سیرتوں کو جو ہمارے لیے آج کے اس دور میں جبکہ ہر طرف اندھیری اور تاریکی ہے، ایک مشعل راہ کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے ایمان کو یہ طاقت پہنچانے والے یہ محافل جس کا اہتمام کرنا اور اس میں آ کر اس کو سننا، یہی مقصد ہے کہ مسلمان آج جو ہے جن حالات سے گزر رہے ہیں، یقیناً اگر اس پیغام کو اگر اپنانے لگیں گے تو سربلندی اور سرفروبی ان کے قدم چومے گی۔ میں
بات آتی ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی سوچ اور ان کی کیفیتیں کس سطح تک پہنچ چکی ہیں کہ کس طریقے سے کسی اسکالر نے خود کہا ہے کہ پچھڑے ہوئے طبقات سے 50 سال مسلمان جو ہے نا یہاں پر پچھڑ چکے ہیں ترقی میں، زندگی کے ہر میدان میں وہ ان قوموں سے بھی پیچھے ہیں جو کبھی اس ملک میں سب سے پیچھے جو ہے نا جن کا نمبر آتا تھا۔ تو آج ہمارے پاس ہر چیز بڑی آسانی سے، بڑے سکون سے اور خالی خرگوش میں مسلمان جو ہے نا اگر رہیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا سوال جو ہے نا ان کے وجود پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیرت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ آنے والی عید الاضحیٰ، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ میں یہاں پر خطیب جامع مسجد حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ القاری فیاض الدین پٹیل صاحب سے جو تشریف لا چکے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں آج کے عنوان پر اپنے خطاب سے ہم سب کو منور مجلہ فرمائیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور یہاں پر خطاب فرمائیں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین المفضلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ شہنشین پر تشریف فرما آج کے روح رواں اس جلسے کے فراست علی ڈبیٹ صاحب، صدر مرکزی رحمت عالم کمیٹی وکارہ نگر، اور محترم مقام موسیٰ قادری صاحب ایڈوکیٹ، اور حاج شفیع الدین صاحب صاحب، حاضرین محترم، سامعین مکرم، یہ آج کا جو اجلاس رکھا گیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سیرت کے مطابق رکھا گیا ہے۔ ابھی مقررین آپ کے سامنے مہمان مقرر آئیں گے، ان کا خطاب آپ کو تفصیل سے سننا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر کیا گیا ہے، اور ہمارے دین کو حضرت ابراہیم کی شریعت سے خاص ایک تعلق ہے۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، کیونکہ وہ جو دین حنیف ہے ان کی ملت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے۔ کسی اور پیغمبر کی زندگی کو قرآن کریم میں ہمارے لیے اسوہ نمونہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین اسوہ کہا گیا ہے، نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اس کی بہت ساری قرآن کریم میں بھی اور واقعات کے ذریعے سے بھی مثالیں ہیں۔ میں اپنی بات کو طول دیے بغیر، کیونکہ آج کے مہمان مقرر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں،
جس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کریم میں خود رب کائنات فرماتا ہے کہ جن جن امتحانات سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، سب کے سب امتحانات میں حضرت ابراہیم نے مکمل طریقے سے کامیابی حاصل کر لی۔ ایک اور انسان خود کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، یہ اس کی ایک ذاتی سوچ ہوتی ہے، مگر جو امتحان لے رہا ہے رب کائنات وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس ابراہیم کو جن کلمات کے ذریعے سے، جن آزمائش امتحانات کے ذریعے سے ہم نے آزمایا ہے، حضرت ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں مکمل طریقے سے کامیابی حاصل کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ منصب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے، آپ غور سے سمجھ کرنا۔ ابراہیم جذبہ و ہمت مسلمان دیکھیے، راہ حق میں کر دیا بیٹے کو قربان دیکھیے، راہ حق میں کر دیا بیٹے کو قربان دیکھیے۔ بولے حضرت حاجرہ سے گھڑی پیارے خلیل اللہ نے، جائیں گے ہم باپ بیٹے بن کے مہمان دیکھیے، رب کو ہے منظور قربانی تمہاری ہے بسر، فیصلہ اپنا سنا دو رات جاں دیکھیے، حکم ربی ہے اگر تاخیر پھر کر کے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت اور رسالت میں درود و پیش فرمائیں۔ بڑی بڑی پرواں سے اعلیٰ سیدی ناشدین احمد اور احمد وعلی نبی سلیم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، مولانا مہمان خصوصی
ضمناً شریک ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ بارش کہہ رہی ہے کہ مت جاؤ، بستر استراحت کہہ رہی ہے کہ مت جاؤ، حالات کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہر ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر ہے، آپ تمام حاضروں کو، اور جو سننا چاہتے ہیں انہیں کو سنایا جا رہا، اور یہ نصیب والے ہی اس کو سماعت کرتے ہیں جن کے نصیب میں یہ سننا ہوتا ہے۔ حاضرین، آپ کے درمیان اور مولانا کے درمیان 5 منٹ کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرات، قربانی کا جو مسئلہ ہے ہمارے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے، لیکن کون ادا کرے اور اس کی کیا شرائط ہے؟ اکثر ہم کیا ہے، ایک جانور لاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، چلو ظاہری طور پر تو یہ قربانی ہوگی، لیکن فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف جانور ہی کو ذبح کرنا قربانی ہے؟ کہ جانور ذبح ہو گیا تو قربانی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خطرہ زمین پہ پڑنے سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، آپ کو گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ ہڈیاں اللہ کے پاس جاتی ہے، کچھ نہیں جاتا، لیکن جاتا کیا ہے؟ آپ کا تقویٰ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ 50,000 کا جانور ہے، تو واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں میرے پاس ایسا جانور ہے، میں ایسا ذبح کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، تو بتائیے اب یہ تقویٰ کہاں باقی رہا؟ شاید آپ کو کچھ خراب نظر آ رہا ہوگا، کیا ہے تقویٰ باقی رہا؟ نہیں، بلکہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ دن کی کیفیتوں کا نام تقویٰ ہے، دن کی وہ کیفیتیں جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کیفیتیں کیا تھی؟ وہ سنت ابراہیمی کیا تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور آپ کی سیرت پاک کو پڑھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کیسا تقویٰ تھا کہ عزیز ترین جان اپنے فرزند کی قربانی کے لیے کہا گیا تو آپ تیار ہو گئے۔ تو یہ تقویٰ جو دن کی کیفیت تھی، یہ دن کی کیفیت ہمارے اندر بھی نہ ہے کہ آج کے حالات کے حساب سے ہمیں جانور کی ضرورت قربانی کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ کچھ اور قربانیاں بھی دیں۔ ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، گھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، محلے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اپنے اپنے بھائیوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو ان حالات میں آپ کو جگہ جگہ پر قربانی دینا ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں تو ماحول تم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں تو کیفیتیں تم سے قربانی کا مطالبہ کر رہی ہیں، معاملہ داری کر رہے ہیں تو معاملہ داری قربانی کا مطالبہ کر رہی ہے، ہر جگہ قربانی آپ کو دینا ہے۔ اور یہ ایک جو آپ قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی سال بھر آپ کو درس دیتی ہے کہ آپ کو قربانی دینا ہے، ہر معاملات کو قربانی دینا ہے۔ صرف ہم نے کہا کہ ہم نے جانور کو ذبح کر دیا ہے، جانور کو تو قربان کر دیا ہے، لیکن ہمارا نفس قربان نہیں ہوا ہے، ہماری انا قربان نہیں ہوئی ہے، ہماری کیفیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہاں قربانی دیے اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی کون ہے غریب، اسے ٹھڑکیاں دے کر اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر آپ قربانی دیے ہیں، اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس کو کہا آپ کی شخصیت مبارکہ بالاتفاق حضور سرور کونین علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ یہ بالاتفاق، یعنی یہ شخصیت مبارکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام طبقات انبیاء اور نوع انسانی میں آقا علیہ السلام کے بعد آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ گویا یہ
شخصیت جس کے بارے میں ابھی مولانا نے بھی کہا کہ آدمی جب امتحان دیتا ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت کا اتم کہ رب ذوالجلال اعلان فرما رہا ہے میں نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا اور وہ ان تمام آزمائشوں میں کامل ہو گیا۔ بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے لے کر گئے اور گلے پر چھری بھی رکھ دی، وہ بھی امتحان تھا۔ ان ھذا لبلاغ مبین، بہت بڑی بلا تھی۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پر میں گفتگو کروں گا آگے، اپنا امتحان دے رہے ہیں، لخت جگر پر چھری چلا رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ندا آئی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اس قربانی کی ہمیں ضرورت نہ تھی، روک دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دمبے کو رکھ دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ منتہی امتحان لینے والا خود آ کر امتحان دینے والے کو روک رہا ہے کہ ابراہیم بس ہو گیا، یہاں پر تیرا امتحان ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امتحان دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ پہلا واقعہ ہے کہ رب ذوالجلال کسی کا امتحان بھی لے اور امتحان چل بھی رہا ہو، اپنے اختتامی مراحل پر امتحان ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر پر چھری رکھے ہوئے ہیں اور ندا آ رہی ہے کہ ابراہیم اب امتحان مکمل ہو گیا، آگے جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ خود امتحان لینے والا امتحان دینے والے کو روک رہا ہے کہ بندے بس ہو گیا، تیرا امتحان کامل ہو گیا، امتحان مکمل ہو گیا۔ تو یہ جو شخصیت مبارکہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ یعنی آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور میں اسی پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قربانی ہے جس کے بارے میں ابھی مولانا نے بھی تفصیلی گفتگو کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ اسی طرح حج، یہ بھی تقریباً کل ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے اعمال اور انہوں نے جو اس زمانے میں کیا تھا، جو واقعات سے آپ واقف ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، اسی کی نشانیاں ہیں، اسی کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت قدیم نبی ہے، بہت قدیم نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء اکرام آئے، رسول آئے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور کچھ انبیاء اکرام کو آپ چھوڑ دیں جو اوپر تھے، اس کے بعد جتنے انبیاء اکرام آئے، جتنے رسول آئے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جد الانبیاء، اتنے قدیم ہیں۔ اور شریعتوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی نیا نبی اور نئے رسول آتے ہیں، اپنی کوئی نئی شریعت، نیا دین لے کر آتے ہیں، نئی کتاب لے کر آتے ہیں، تو پرانی جو شریعت ہوتی ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے۔ پرانے والے جو انبیاء کرام گزرے، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات، وہ منسوخ کر دی جاتی ہیں، نئی شریعت آتی ہے، نیا معاملات آتے ہیں، نئے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ لیکن اور شریعت محمدیہ علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی عمل پچھلے والے انبیاء کرام کی زندگیوں کا ان سے منسوخ کر کے شریعت محمدی میں نہیں رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا کوئی عمل، آپ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے بھی بے شمار معاملات آپ کی حیات مبارکہ میں ہوئے، لیکن کوئی عمل کو باقی نہیں رکھا گیا، زندہ نہیں رکھا گیا، یادگار نہیں بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، لیکن شریعت محمدی میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آپ کی قربانی کو بھی بحیثیت سنت ابراہیمی رکھا گیا، اور حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ یہ کیوں؟
یہ امتیاز کیوں؟ دیگر کوئی نبی کسی رسول کے معاملات زندگی، اعمال زندگی، ان کی حیات مبارکہ کا کوئی کارنامہ، کوئی عمل بے شمار ان کے اعمال نہیں ہوتے. بے شک وہ اپنے وقت میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے جو عمل بھی ہوا ہے وہ عظیم الشان عمل ہی ہوا ہے، لیکن کسی کو یادگار نہیں بنایا گیا، کسی کو باقی نہیں رکھا گیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان اعمال کو، آپ کی قربانی کو، آپ کے حج کو، اور اس حد تک اس کو عام کیا گیا، اس حد تک کہ پوری ملت اسلامیہ کو اس میں شامل کر لیا گیا. قربانی حج تو پھر بھی جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، ان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا، لیکن قربانی تو پوری ملت اسلامیہ کے لیے عام کر دی گئی کہ جو شخص بھی نصاب رکھتا ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے. تو یہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں حاصل ہوا کہ آپ کے اعمال اور آپ کی سنتوں کو اللہ رب العزت نے دوام اور بقا عطا فرمایا، اتنا دوام عطا فرمایا کہ قیامت تک ملت اسلامیہ اس سنت کو ادا کرتی رہے گی. جب تک اسلام کا، ملت اسلامیہ کا وجود ہے، تب تک یہ سنت ابراہیمی جاری رہے گی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پچھلے انبیاء میں سے ہیں، پچھلے رسول ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں. پہلی وجہ تو یہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات پیش کیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پچھلے انبیاء کرام نے ایسی مثال حضور پاک علیہ السلام سے پہلے، وہ مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کی پیش کی، امتحانات جو دیے ہیں، وہ اور کسی شخصیت مبارکہ میں نہیں، کسی شخصیت مبارکہ میں نہیں. اس کو میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں پیدا ہوئے جس معاشرے کا ہر فرد مشرک تھا، کوئی مومن، کوئی موحد نہیں تھا. اللہ کو ماننا تو دور کی بات، جاننے والا بھی موجود نہ تھا. کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی معبود شریک، ایک خدا معبود شریک بھی ہے. خود گھر کا معاملہ یہ تھا کہ جو چچا تھا وہ خود بت پرست تھا، بت تراش تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب قوم میں اور کوئی شخص موحد، ایمان والا، اللہ کو جاننے یا ماننے والا کوئی موجود نہ تھا. اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب ایسے معاشرے میں جہاں پر توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اخلاق کا کوئی وجود نہ ہو، علم، عقل کوئی معنی نہیں رکھتی، اس معاشرے سے نکل کر توحید کو پانا اور اپنے خوف کو توحید پر قائم کرنا اور ستاروں کے ذریعے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے کارندے کے تصدق میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس میں رحمت برکت عطا فرمائے. مولا جتنے ہمارے بھائی اگرچہ کہ حالات ناسازگار ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو آئے ہیں مولا ہم سب کے ساتھ خیر کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے. ہمارے دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.